मेरे 9 में बुजुर्ग हो गए हैं, मुझे तो लगता है काफ़ी। कितने शादीशुदा हो गए हैं? माशाल्लाह, बच्चों वाले हो गए। चलो फिर हन्नान बाजवा साहब तिलावत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. बेहबली मिन अस्सालिहीन। رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. سلام على
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ہارون عطاس اردو ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. اردو ترجمہ سورہ صفات آیت 100 تا 112. بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اس نے کہا میں یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اے میرے رب مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر. پس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکی کی بشارت دی. پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے. یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. پس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے. یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک ذب عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. ابراہیم پر سلام ہو. اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اردو میں لکھا ہے جرمن میں؟ نہیں، اردو میں لکھا ہوا. پڑھنی آتی ہے مجھے؟ ہاں جی. کیا پڑھا تھا؟ صفات تو نہیں ہے، صافات ہے. صافات. اس کو ان کو شدیں بھی ڈال کے دیا کریں نا پوری طرح لکھ کے. ہاں جی، اور آپ ڈال کے دیا کریں. چلو چلو جی. آگے کون ہے؟ عطاء الکریم. السلام علیکم حضور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله رضي الله عنه قال استجع النبي صلى الله عليه وسلم على حسير فأسر في جلدي فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشانات تھے. میں نے یہ دیکھ کر عرض کیا ہمارے جان آپ پر فدا ہو،
اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی گدیلا وغیرہ بچھا دیں جو آپ کو اس کے کھوردرے پن سے بچائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا والدنیا، مجھے دنیاوی لذتوں سے کیا غرض، میں تو صرف ایک مسافر کی طرح ہوں جو کچھ دیر سستانی کی غرض سے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی فراز۔ السلام علیکم پیر حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھو کہ وہ چیز جو انسان کی قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھاتی ہے وہ اس کا اخلاص اور وفاداری ہے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہو، وہ کس کام کا ہے؟ اس کی کچھ قدروں کی قیمت نہیں ہے۔ ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا ہے، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی، آگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بیاب و دانہ جنگل میں چھوڑا، انہوں نے فی الفور اس کو قبول کر لیا۔ ہر ایک ابتلا کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشق اللہ تھا، درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی۔ اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتلا پیش آئے۔ خویش و اقارب نے مل کر ہر قسم کی ترغیب دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ بنا لینے کو تیار ہیں، اگر بیویوں کی ضرورت ہے تو خوبصورت بیویاں دینے کو موجود ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرک دور کرنے کے واسطے مامور کیا ہے، جو مصیبت اور تکلیف تم دینی چاہتے ہو دے لو، میں اس سے رک نہیں سکتا، کیونکہ یہ کام جب خدا تعالیٰ نے میرے سپورٹ کیا ہے پھر دنیا کی کوئی ترغیب اور خوف مجھ کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ آپ جب طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے گئے تو ان خبیثوں نے آپ کے پتھر مارے جس سے آپ دوڑتے دوڑتے گر جاتے تھے، لیکن ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں نے آپ کو اپنے کام سے نہیں روکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کے لیے کیسی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور کیسی مشکل گھڑیاں ان پر آتی ہیں، مگر باوجود مشکلات کے ان کی قدر شناسی کا بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے۔ اس وقت ان کا صدق روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے اور ایک دنیا ان کی طرف دوڑتی ہے۔ فرمایا، اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے، یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیش گوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا۔ بڑا ہی بدقسمت وہ ہے جو اس موقع کو کھو دے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 516۔ جی اسماعیل ظاہر۔ کیا کرتے ہیں اسماعیل طاہر؟ میں پڑھائی کرتا ہوں کیا یونیورسٹی میں۔ کیا پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں؟ انٹرنیشنل مینجمنٹ۔ نیشنل مینجمنٹ؟ جی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جی پھر کیا کرنا ہے؟
उसके बाद वक्फ करना है जो आप कहेंगे. بس پڑھو. منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالات پر زمانے کے کچھ تو دہاں کرو بے فائدہ نہ عمر کو یوں رائیگاں کرو. شیطان ہے ایک عرصے سے دنیا پہ حکمران. شیطان ہے ایک عرصے سے دنیا پہ حکمران. اٹھو 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 اور اٹھ کے خاک میں اس کو نہاں کرو. اٹھو اور اٹھ کے خاک میں اس کو نہاں کرو. دکھلاؤ پھر صحابہ سا جوش و خروش تم دکھلاؤ پھر صحابہ سا جوش و خروش تم دنیا پہ اپنی قوتیں بازو عیاں کرو. پھر آزماؤ اپنے ارادوں کی پختگی. پھر آزماؤ اپنے ارادوں کی پختگی. پھر تم دلوں کی طاقت
کرو پھر تم دلوں کی طاقتوں کا امتحان کرو. پھر تم اٹھاؤ رنج و تعب دین کے واسطے. پھر تم اٹھاؤ رنج و تعب دین کے واسطے. قربان راہ دین محمد میں جان کرو. قربان راہ دین محمد میں جان کرو. ہاں ہاں اسی حبیب سے پھر دل لگاؤ تم. ہاں ہاں اسی حبیب سے پھر دل لگاؤ تم. پھر منامین لوگوں کے انعام پاؤ تم. پھر منامین لوگوں کے انعام پاؤ تم. جی راشد باجوہ. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار تحریک وقف نو کے 25 سال کے بارے میں کچھ عرض کرے گا. خدا کی راہ میں زندگیاں وقف کرنے کی تاریخ مذاہب کی دنیا میں بہت پرانی ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال تو خود انبیاء علیہم السلام نے اور ان کی اتباع میں ان کے خلفاء اور صحابہ کرام نے قائم کی. جماعت احمدیہ کے آغاز سے ہی بہت سے صحابہ کو اسلام احمدیت کے لیے زندگیاں وقف کرنے کی توفیق ملی. بعد ازاں مختلف ادوار میں تمام احمدیوں کو اس مبارک راہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے خدا تعالیٰ کے حکم سے خلفاء کرام نے کئی تحریکیں جاری فرمائیں، جن میں وقف زندگی، وقف عارضی، وقف اولاد اور وقف بعد از ریٹائرمنٹ جیسی کئی تحریکات شامل تھیں. ان تمام تحریکات میں ہزاروں احمدیوں کو شامل ہو کر خدا تعالیٰ کے انعامات سے حصہ پانے کی سعادت حاصل ہوئی. جماعت احمدیہ کی دوسری صدی کے آغاز سے قبل آئندہ ہونے والی جماعتی ترقیات کی تیاری کے لیے
خدا تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ایک اہم تحریک کی طرف مبذول کروائی۔ آپ رحمہ اللہ نے 3 اپریل 1987 کو تحریک وقف نو کا آغاز فرماتے ہوئے فرمایا، مجھے خدا نے یہ توجہ دلائی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ 2 سال کے اندر یہ عہد کر لیں کہ جس کو بھی جو اولاد نصیب ہوگی وہ خدا کے حضور پیش کر دے۔ نیز فرمایا، اگلی صدی میں واقفین زندگی کی شدید ضرورت ہے کہ جماعت کے ہر طبقہ سے لکھوں خواہ کی تعداد میں واقفین زندگی اس صدی کے ساتھ ہم دراصل خدا کے حضور تحفہ پیش کر رہے ہوں گے، لیکن استعمال تو اس صدی کے لوگوں نے کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ تحفہ ہم اس صدی کو دینے والے ہیں، اس لیے جن کو بھی توفیق ہے وہ اس تحفے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس تحریک کا مقصد بیان فرماتے ہوئے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئندہ صدی میں ایک عظیم الشان واقفین بچوں کی فوج ساری دنیا سے اس طرح داخل ہو رہی ہو کہ وہ دنیا سے آزاد ہو رہی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے غلام بن کے اس صدی میں داخل ہو رہی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم خدا کے حضور تحفہ کے طور پر پیش کر رہے ہوں، اور اس وقف کی شدید ضرورت ہے۔ آئندہ 100 سالوں میں جس کثرت سے اسلام نے ہر جگہ پھیلنا ہے، وہاں تربیت یافتہ غلام چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے غلام ہوں۔ واقفین زندگی چاہیے کثرت کے ساتھ، اور ہر طبقہ زندگی سے واقفین زندگی چاہیے، ہر ملک سے واقفین زندگی چاہیے۔ اس عظیم الشان تحریک کے آغاز سے ہی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنی خدا داد فراست سے اس تحریک میں شامل ہونے والے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ ہدایات فرمائیں۔ آپ رحمہ اللہ نے 3 اپریل 1987 کے بعد 1989 میں 4 خطبات جمعہ مورخہ 10 فروری، 17 فروری، 8 ستمبر اور 1 دسمبر کو ارشاد فرمائے، جن میں آپ نے ان بچوں کی پیدائش سے بہت پہلے سے لے کر آئندہ کے تمام تربیتی مراحل کے لیے تفصیلی نصائح فرمائیں۔ جہاں آپ نے والدین کو تفصیلی ہدایات دیں، وہاں آپ نے جماعت میں انتظامی لحاظ سے بھی وقف نو کا شعبہ قائم فرمایا، جس کے انچارج مکرم چودھری محمد علی صاحب کو مقرر فرمایا۔ 1992 میں باقاعدہ وکالت وقف نو کا قیام عمل میں آیا، اور محترم چودھری محمد علی صاحب ہی پہلے وکیل وقف نو مقرر ہوئے۔ آج کل محترم جی ہوئے نہیں ہوئے ہوئے آج کل محترم جی کھل کے بولو ہوئے آج کل محترم سید قمر سلیمان صاحب وکیل وقف نو ہیں، اور لندن میں اس شعبہ کا انچارج مکرم ڈاکٹر شمیم احمد صاحب ہیں۔ یہ تحریک شروع میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے صرف 2 سال کے لیے جاری فرمائی، لیکن احباب جماعت کی خواہش پر مزید 2 سال کا اضافہ فرما دیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بعد میں حضور رحمہ اللہ نے اس تحریک کو مستقل حیثیت دے دی، اور مستقبل کے والدین کو بھی اپنے ہونے والے بچوں کو اس مبارک تحریک میں شامل کرنے کی سعادت ملنے لگی۔ خلافت خامسہ کے آغاز میں یہ تحریک اپنی عمر کے 16 سال پورے کر چکی تھی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے آغاز خلافت سے ہی ہم واقفین و واقفات نو پر اپنا دست شفقت رکھا اور وقف نو کلاسز کا آغاز فرمایا۔ آپ نے نہ صرف گلشن وقف نو کے نام سے MTA پر تمام دنیا کے واقفین نو کے لیے کلاسز جاری فرمائیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں آپ دورہ پر تشریف لے گئے، وہاں وہاں آپ نے واقفین و واقفات نو پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ کلاسز میں شامل ہونے کے اعزاز سے نوازا۔ جماعت احمدیہ جرمنی کو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سعادت ملی کہ حضور ایدکم اللہ تعالیٰ جب پہلے ہی دورے پر جرمنی تشریف لائے تو تمام واقفین نو کو جلسہ سالانہ کے موقع پر مصافحے کا شرف بخشا، اور اس کے بعد تقریباً ہر سال ہی حضور اقدس جب جرمنی تشریف لاتے ہیں
واقفین اور واقفات نو کو اپنے ساتھ کلاسز کا شرف بخشتے رہتے ہیں۔ ان کلاسز میں حضور پر نور ایدکم اللہ تعالیٰ نے واقفین اور واقفات کو قیمتی نصائح سے نوازا۔ وقف نو کلاسز کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 27 جون 2003 اور 22 اکتوبر 2010 کو وقف نو کے موضوع پر خطبات جمعہ بھی ارشاد فرمائے۔ ان نصائح میں جہاں آپ نے والدین کو تربیت اولاد کی طرف متوجہ کیا، وہاں ہم واقفین اور واقفات نو کو اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ فرمایا۔ بیرون ممالک ہونے والی کلاسز میں آپ نے خود اپنی بابرکت موجودگی میں واقفین نو کو نہ صرف 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن کریم، مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دوسرے تربیتی امور کی طرف توجہ دلائی، بلکہ ان کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی رہنمائی کی کہ ان کو کون سے مضامین اختیار کرنے چاہیے اور کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آج تقریباً 50,000 واقفین نو کی ایک بڑی تعداد پوری دنیا میں مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، اور 25 سال گزرنے کے بعد ایک نسل جوان ہو کر خدمت دین کے میدان میں اتر رہی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ پیارے بھائیوں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے آقا کی ہدایات کو حرز جان بنائیں۔ اب ہم اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ہم جلد تعلیم سے فارغ ہو کر خدمت دین کے میدان میں اترنے والے ہیں۔ اب وہ وقت آ رہا ہے جب ہمیں نظام جماعت کی توقعات اور والدین کی خواہشات پر پورا اترنا ہے۔ اب ہمیں نہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح یہ کہنا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بلکہ ان کی سنت پر چلتے ہوئے اسے عمل میں بھی ڈالنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک اس قابل ہو سکے کہ وہ اسلام احمدیت کی اعلیٰ خدمات بجا لانے والا ہو۔ پیارے آقا سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں احمد ہے اگلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفین نو اور خدمت دین۔ پیارے بھائیوں، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک وقف نو کا یہ مقصد بیان فرمایا تھا کہ آئندہ 100 سالوں میں جس کثرت سے اسلام نے ہر جگہ پھیلنا ہے، وہاں تربیت یافتہ غلام چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے غلام ہوں۔ الحمدللہ کہ احباب جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی تحریک کے آغاز سے ہی اپنی اولاد خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور اب خدا تعالیٰ کے فضل سے ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے غلاموں کی تعداد 4,500 سے زائد ہو چکی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ نے تحریک کے آغاز میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پوری دنیا سے ایک 5,000 فوج تیار ہو جائے۔ جہاں آج خدا تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس 5,000 کو 50,000 غلاموں میں بدل دیا ہے، وہاں صرف ایک چھوٹے سے ملک جرمنی میں ہی 5,000 فوج تیار ہونے والی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ خلافت کے پروانوں یعنی جرمنی کے احباب جماعت کو ہر سال تقریباً 180 بچے خلیفہ وقت کے حضور پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اس طرح اس وقت جماعت احمدیہ جرمنی میں شعبہ وقف نو کی تجنید 4,592 ہو چکی ہے، جن میں 1,968 واقفات نو اور 2,624 واقفین نو ہیں۔ ان واقفین نو میں 556 بچے، 983 اطفال اور 1,085 خدام شامل ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی الحمدللہ واقفین نو دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہیں۔ جرمنی میں مختلف طرح کے اسکول پائے جاتے ہیں۔ 5ویں کلاس سے 13ویں کلاس تک کے اسکول میں گمنازیم بہترین اسکول سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی کے اعداد و شمار کے مطابق 30% طلباء گمنازیم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس وقت جماعت احمدیہ جرمنی کے 55% واقفین نو گمنازیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آئندہ چند سالوں میں انشاءاللہ واقفین نو کی ایک بڑی تعداد گمنازیم سے فارغ ہو کر
यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल हो चुकी होगी। प्यारे आका, इस वक्त 70 से ज़ायद वाक़िफ़ीन नौ को जर्मनी, यूके और कनाडा के जामियात अहमदिया में तालीम हासिल करने की तौफ़ीक मिल रही है, और इनमें से चंद एक तो खिदमत के अमली मैदान में भी कदम रख रहे हैं। इस तरह 200 से ज़ायद वाक़िफ़ीन नौ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें 16 मेडिकल की तालीम, 39 इंजीनियरिंग, 13 साइंस, 42 कॉमर्स, 21 कंप्यूटर, 10 लॉ, 7 आर्किटेक्ट, इसी तरह 7 मीडिया, 8 इस्लामिक स्टडी, 4 टीचिंग और इसी तरह बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 160 वाक़िफ़ीन नौ मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं। प्यारे आका, इन 1000 से ज़ायद खुद्दाम में से 90% से ज़ायद वाक़िफ़ीन नौ तजदीद वक्फ़ यानी रीडेडिकेशन करके वालिदैन के अहद को निभाते हुए ख़ुद आज़ादाना फ़ैसले के साथ खुदा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का जुआ अपने गर्दनों में डाल चुके हैं और इस बात का अहद कर चुके हैं कि खलीफा वक्त जो भी और जहाँ भी खिदमत के लिए फरमाएंगे वो उसे अपनी सादतमंदी समझेंगे। इंशाअल्लाह जल्द ही खलीफा वक्त के ये खुदाम तालीम से फ़ारिग़ होकर बारगाह खिलाफत में अपने आप को पेश करने के लिए हाज़िर होंगे। ये खुदा ताला का एहसान है कि अपनी तालीम के साथ साथ भी बहुत से वाक़िफ़ीन नौ भाइयों को जमाती और ज़ैली तंजीमों में खिदमत दीन की तौफ़ीक मिल रही है, जिनमें नुमाया हमारे मौजूदा सदर साहिब खुदामुल अहमदिया जर्मनी, नायब सदर साहिब और 3 नेशनल आमला के मेंबरान के अलावा बहुत से कायदीन मजालिस और नाज़मीन शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के वाक़िफ़ीन नौ की एक बड़ी तादाद दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो कर रही है। जमात अहमदिया जर्मनी में 4 साल से बड़े वाक़िफ़ीन नौ से वकालत वक्फ़ नौ के मुकर्रर करदा निसाब का हर साल जायज़ा लिया जाता है। साल सालाना जायज़े में 985 वाक़िफ़ीन नौ ने शिरकत की, जिनमें से 63% वाक़िफ़ीन नौ ने अपने उम्र के मुताबिक 50% से ज़ायद निसाब जानते हैं, जबकि 34% वाक़िफ़ीन नौ अपना उम्र के मुताबिक पूरा निसाब जानते हैं। वाक़िफ़ीन नौ भाइयों, ये हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि हर साल हमें अपने प्यारे आका के साथ क्लास में शामिल होकर आपकी पाक सोबत में बैठने और आपकी निसाएं सुनने का मौका मिलता है। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में होने वाली वक्फ़ नौ क्लासेस में फरमूदा हदायत भी अल-फज़ल में शाये होती हैं। फिर यूके में होने वाली क्लासेस भी MTA पर नशर होती हैं। इन तमाम क्लासेस में हजूर पुन्नूर हम वाक़िफ़ीन नौ के लिए ताज़ा हदायत फरमाते रहते हैं। अब ये यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन नसाए को हमेशा अपने जहनों में ताज़ा रखें और इन पर अमल करने वाले हों। प्यारे आका से दुआ की दरख्वास्त है कि हम वाक़िफ़ीन नौ के लिए दुआ करें कि खुदा ताला हमें अपने माँ बाप का ऐद जिस की तजदीद हमने ख़ुद की है उसे निभाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम में से कोई एक भी ऐसा ना हो जो दुनिया की चकाचौंध से मुतासर होकर इस सआदत की राह को छोड़ने वाला हो। खुदा करे हम में से हर एक इस्लाम अहमदियत की आला खिदमात बुझा लाने की तौफ़ीक पाने वाला हो और हमसे हमारे आका की आंखें हर आन ठंडी हों। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। जी फ़ायज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर। सलाम। आका ने की है जारी तहरीक वक्फ़ नौ की, आका ने की है जारी तहरीक वक्फ़ नौ की। कुदरत का है
इशारा तहरीक वक्फ़े नो की कुदरत का है इशारा तहरीक वक्फ़े नो की फल के बरी से उतरी और छा गई ज़मीं पर फल के बरी से उतरी और छा गई ज़मीं पर एक नूर का है धारा तहरीक वक्फ़े नो की एक नूर का है धारा तहरीक वक्फ़े नो की फिर मौजिज़ों ने इसकी ताईद खूब की है फिर मौजिज़ों ने इसकी ताईद खूब की है दिलकश है एक नज़ारा तहरीक वक्फ़े नो की दिलकश है एक नज़ारा तहरीक वक्फ़े नो की बच्चों को वक्फ़ करना दीने खुदा की खातिर बच्चों को वक्फ़ करना दीने खुदा की खातिर क्या मिशन है दुलारा तहरीक वक्फ़े नो की क्या मिशन है दुलारा तहरीक वक्फ़े नो की खूने जिगर से इसकी है बियार लाजिम खूने जिगर से इसकी है बियार लाजिम है रूह का सहारा
ہے روح کا سہارا تحریک وقف نو کی توحید کا یہ پرچم ہر سمت لہلہائے توحید کا یہ پرچم ہر سمت لہلہائے ہو کامراں خدا را تحریک وقف نو کی ہو کامراں خدا را تحریک وقف نو کی ہو کامراں خدا را تحریک وقف نو کی تحریک وقف نو کی جزاک اللہ یس تم نے پڑھ لیا تلاوت کی تھی پڑھی تھی اچھا پروگرام ہی آپ نے 50 منٹ کا رکھا ہوا ہے کہنا کیا اب اچھا پروگرام تو بڑا اچھا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ سمجھ کم لوگوں کو آئی ہوگی کیونکہ اردو میں سمجھ نہیں آتی پہلی بات تو یہ تلاوت جہاں سے شروع کی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی مثال بچپن کی دی گئی کہ انہوں نے اپنے ابا اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری قربانی کرو اس طرح کر دو اب یہ قربانی کا جذبہ ہر بچے میں اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب آپ لوگ کچھ تھوڑی سی تاریخ سے بھی واقفیت رکھیں پڑھیں کن کن لوگوں لڑکوں نے بچوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کہانی پڑھی ہے کسی نے 4-5 نے پڑھی ہے تو پتہ کیا لگے گا بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقف نو کے لیے مرکزی طور پر میں نے وہاں ایک وقف نو کے لیے ایک رسالہ شروع کروایا ہے اسماعیل نام ہے اس کا اور اسی وجہ سے رکھا ہے نام اس کا اسماعیل کہ جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی وہ یہاں آتا ہے وہ رسالہ کہ نہیں ہاں اس کا دوسرا ایشو بھی تیسرا ایشو بھی اب تو آ رہا ہے وہ آنا چاہیے بلکہ وہاں سے جب بھی وہ چھپے یا اس کے مضامین جب چھپ رہا ہو منگوا کے تو اس یہاں بھی چھایا کرنا چاہیے آدھا حصہ جرمن زبان میں اور باقی حصہ اردو زبان میں ٹھیک ہے وہ شروع کریں ان لوگوں کو بھی پتہ لگے واقفین نو کو کہ ان کی کیا اہمیت ہے وہ رسالہ ہے صرف یو کے لیے تو نہیں میں نے کہا تھا ساری دنیا میں بھیجا کریں وہ تو یہ پروگرام یہ جو آج پروگرام تھا سارا پہلا تو قرآن کریم کی تلاوت تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر آنسر انہوں نے فرمایا حدیث میں کہ میرا حال تو یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان ایک مسافر جو ہے وہ جا رہا ہو اور پیدل جا رہا ہو سفر کر رہا ہو آج کل تو سفر کے بڑے ذریعے ہیں نا
کار میں بیٹھ جاتے ہو, جہاز میں بیٹھ جاتے ہو, ٹرین پہ بیٹھ جاتے ہو. پرانے زمانے میں یا گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے یا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, اور وہ بھی ڈیزرٹ میں, ریگستان میں, اور دور دور تک درخت کوئی نہیں ہوتا تھا. عربوں کا جو مثال دی ہے, کہیں درخت نظر آ جاتا تھا, سایہ ہوتا تھا, تو وہاں سفر کرتے کرتے بیٹھ کے تو سستا لیتے تھے سائے میں بیٹھ کے. وہی تمہارے سردیاں ہوں تو ہیٹنگ آن کر لیتے ہو, برف پڑ رہی ہے, گرمیاں آئیں تو ایئر کنڈیشننگ آن ہونے جاتی ہے, پنکھے چل جاتے ہیں. نہ اس زمانے پنکھے تھے نہ وہ تھا. تو اس زمانے کی مثال آن وسلم نے دی ہے کہ دیکھو تم سفر کر رہے ہو, دھوپ تیز ہو, ڈیزرٹ ہو, ریت کی گرمی ہو, اس میں تھکے ہوئے جب تم بیٹھتے ہو, کسی درخت نظر آتا ہے نا سائے کے نیچے, تو سفر کے دوران تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہو اور پھر چل پڑتے ہو. تو آن فرمایا میری زندگی تو ایسی ہے, میں تو دنیا کی جو چیزیں ہیں, دنیا کی جو آرام اور آسائش ہے, سہولتیں ہیں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں تو دین سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں, انسان کو محبت اور پیار سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اور یہ میرا مسلسل سفر ہے. رات کو سوتا ہوں, آرام کرتا ہوں, یا دوپہر کو بیٹھتا ہوں تو اسی طرح ہے جس طرح ایک مسافر چلتے چلتے تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کر لے. تو یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور جب چیزیں یہ یاد آئیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی جان کو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ہلاک نہ کرو ان لوگوں کے لیے تم یہ ایمان نہیں لاتے, کہ ایسی حالت ہو گئی تھی, خواہش تھی کہ ساری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہو جائے, عبادت کرنے والی ہو جائے, نمازیں پڑھنے والی ہو جائے, بتوں کو چھوڑ دے. تو اس کی خاطر بے چین ہوتے تھے, دعائیں کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, اتنے زیادہ بے چین ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کسی چیز کو ہدایت دینا میرا کام ہے, تمہارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے. تبلیغ کرو, دعا بشک کرو, لیکن اتنے بھی نہ کرو کہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لو, مار ہی لو کہ کیوں نہیں احمدی ہوتے, کیوں نہیں مسلمان ہوتے. تو یہ اب واقفین زندگی کا بھی کام ہے. اس میں سے تمہاری ایک خاص پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو جامعہ میں جانے والے ہوں, مبلغین بھی بنیں. ایک تو عمومی طور پہ واقفین زندگی ہیں, واقفین نو ہیں, جس میں سے انجینئر بھی بن رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں, لائر بھی بن رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جامعہ میں جانے والے ہونے چاہیے. اب آہستہ آہستہ یہ تعداد جامعہ میں جانے والوں کی کم ہو رہی ہے, جبکہ مبلغین کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تعداد چاہیے. جرمنی میں کتنے شہر ہیں, کتنے قصبے ہیں, ہزاروں میں ہوں گے. اب ہر جگہ ایک مبلغ بھیجنا ہو تو ہم نہیں بھیج سکتے. ہمارے پاس تو زیادہ سے زیادہ 15-20 مبلغ ہیں. ایک ریجن میں بیٹھا ہوتا ہے, ہیمبرگ میں مبلغ بیٹھے ہیں تو سارے علاقے کو کور کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں سے جاؤ, مہدی آباد کا نام کیا ہے شہر کا, ناہے تک جاؤ تو 3 شہر رستے میں آ جاتے ہیں. اب ہر جگہ ایک مربی بیٹھنا چاہیے, مبلغ بیٹھنا چاہیے. تو صرف جرمنی نہیں, پھر ساری دنیا کا میدان ہے ہمارا. اس لیے جامعہ میں جانے والے کم از کم کوشش کرو کہ 20% جو واقفین نو ہیں وہ جامعہ میں جانے والے ہوں. اسی طرح ڈاکٹر ہیں, ان کی بھی ایک خاص پرسنٹیج ہونی چاہیے. تو یہ علم جو ہے دین کا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے, ایسا لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کریں, اور دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کو پھیلائیں, اپنے اپنے علاقوں میں جا کے پھیلائیں یا ویسے تبلیغ کریں. تو یہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارے سپرد ہے. اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے, نہیں تو 8-10 لڑکے تو ہر سال جامعہ میں آتے ہیں کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پھر
آگے جو پروگرام میں آپ کے پڑھا گیا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھا گیا. حضرت صاحب نے مثال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور وفاداری کی. سب سے بڑی چیز وفاداری ہے اور قرآن کریم میں لکھا ہے جو کہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کی. وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. وفا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کبھی نہ بھولو. اس کی جو انعامات ہیں تم لوگوں پہ وہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. میں نے بتایا نا کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نہ کوئی سہولت تھی، نہ کوئی پانی ہوتا تھا، ٹیپ واٹر ہوتا تھا، نہ بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ ہیٹنگ تھی. سردی ہے تو اس میں آگ جلانی پڑتی تھی لکڑیاں اکٹھی کر کے اگر مل جائے تو. گرمیاں ہوں تو جیسا بھی پانی ملے وہ بڑی نعمت لگا کرتی تھی. تو آج کل اتنا سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو. اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ اول تو ہر احمدی کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ وفاداری واقفین نو کی یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کبھی نہ بھولیں، پھر جس مقصد کے لیے ماں باپ نے وقف کیا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چیزوں کی، سہولتوں کی، آرام آسائش کو دیکھ کے بھول نہ جائیں کہ ہمارے کچھ وعدے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، ان کی وفا کرنی ہے. بلکہ ہر جو سہولت ملتی ہے، ہر آرام جو تم دیکھتے ہو، پڑھائی میں اگر اچھے ہو، اسکولوں میں پڑھ رہے ہو، آگے جا رہے ہو، اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے مزید شکر کرتے ہوئے دین کی طرف زیادہ لگاؤ پیدا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ دنیا کی طرف لگاؤ ہو. ٹھیک ہے. واقفین زندگی کو سب سے بڑی چیز وفا ہے. پھر نظم بھی یہاں پڑھی گئی جس میں حضرت مسلم موعود نے کہا کہ زمانے کے حالات جو ہیں بڑے مشکل ہیں. ایک اور جگہ ایک نظم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جدھر دیکھو ابرے گناہ چھا رہا ہے، گناہوں میں چھوٹا بڑا مبتلا ہے. اتنا زیادہ گناہ پیدا ہو گئے ہیں دنیا میں، اور یہ جو میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، پروگرام ہیں، چیٹنگ ہے، یہ ویب سائٹس ہیں، فیس بک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، ان میں سب نیکی کی کم تلقین ہوتی ہے، گناہوں کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا خود بھی اور دوسروں کو بچانا بھی واقفین نو کا کام ہے. اب ہے نا کہ شیطان ایک عرصے سے حکمران ہو رہا ہے. اب تمہارا کام ہے جو احمدی ہو گئے، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مان لیا، اس شیطان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور دنیا کو بھی بچاؤ. ٹھیک. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو واقفین نو پہ لگائی گئی ہے. پھر اسی طرح باقی مضامین بہرحال تھے وقف نو کے. تو مختصر یہ کہ ہر وقف نو یہ عہد کرے کہ میں نے ایک تو اللہ تعالیٰ سے وفا کرنی ہے ہمیشہ، اور وفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، اس کی عبادت کرنا، کبھی اپنی 5 نمازیں نہیں چھوڑنی. میرے سامنے جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال سے بڑی عمر کے ہیں، جوان تو ہیں ہی ہیں، جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی 10 سال سے اوپر ہے، اور 10 سال کی عمر وہ ہے جس میں نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. کوئی رعایت نہیں اس میں، بلکہ 10 سال کے بعد سختی کرنے کا حکم ہے. 1-2 سال تک ماں باپ کو کوئی ایک آدھ چپیٹ مار دینا تو میں نماز نہیں پڑھی تو برداشت کر لیا کرو. اور جو جوان ہیں ان کو خود ہوش ہونی چاہیے
12-13 سال کے جو ہو جاتے ہیں. تو 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کو پڑھنا ہے. اسکول میں جاتے ہو, آج کل سردیاں ہیں اور وقت نہیں ملتا, یا تو اسکول والوں سے کہو کہ ہمیں 10 منٹ 1-1.5 بجے جو بریک ہوتی ہے اس میں دے دیں وقت, ہم نماز پڑھ لیں, جمع کر لیا کرو نمازیں, کیونکہ 3:30 پونے 4 کے بعد تو وقت ہی نہیں رہتا نماز کا. اس لیے نمازوں کو کبھی نہ چھوڑو, 5 نمازیں پوری پڑھنی ہیں. دوسرے, وفا کا تقاضا یہ ہے کہ دین کا علم سیکھو, اور دین کا علم آتا ہے قرآن کریم پڑھنے سے. بڑے جو ہو گئے ہیں وہ بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جب تک آپ کو یہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں. کم از کم 1 رکوع تو پڑھا کریں روز, چاہے تھوڑا وقت بھی ہو. پھر وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان سے ایک مضبوط تعلق پیدا کرو. حضرت نے فرمایا کہ تمام دنیاوی رشتوں سے زیادہ میرے سے رشتہ محبت پیدا کرو, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی کتابیں پڑھو. جو کتابیں جرمن میں ترجمہ ہو گئی ہیں ان کو پڑھو, نہیں ہوئیں تو اپنے ماں باپ سے کہو کہ پڑھ کے سنائیں. تمہارے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص ہیں جن پہ فرشتے اترتے تھے, ٹھیک, اور آپ کی کتابیں وہ ہیں جو اس طرح فرشتوں کی رہنمائی میں لکھی گئیں, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں لکھی گئیں, اور آپ پہ فرشتے اترتے تھے. اور جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں اگر سنجیدہ ہو کے پڑھیں تو ان پہ بھی فرشتے اترنے لگ جاتے ہیں, یعنی ان کو نیکیوں کی طرف تلقین کرتے ہیں. بس جو اثر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا ہے وہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں جو 14, 15, 16, 18 سال کے, صرف وقف نو کا کورس کر لینا اور اس میں بھی 50% نے 50% کیا, یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہر ایک کو 100% کورس مکمل کرنا چاہیے, اور وہ معمولی سا کورس ہے. اس کے علاوہ حضرت مسیح کی کتابیں پڑھیں, قرآن کریم کی کومنٹری ہے, انگلش جن کو پڑھنی آتی ہے وہ انگلش میں 5 والیوم کومنٹری ہے وہ پڑھیں. چھوٹے بچے جو ہیں وہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں. میں نے وقف نو کا اجتماع ہوا تھا UK میں, اس میں کافی ساری ہدایات دی تھیں, وہ بھی جرمن میں پرنٹ کرا کے اردو میں رکھ کے ان کو سامنے رکھنی چاہیے. 2-3 دفعہ ہیں, دو اجتماعوں میں کہہ چکا ہوں مختلف ہدایات, تو دیکھو ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو, چھوٹے بچے بھی بڑے بھی. جس طرح آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں, وفا کا معیار جو ہے وہ بڑھتا ہوا چلا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں بس یہ کافی ہے, اسی کو ہضم کر لیں, اس پہ عمل کر لیں تو بہت ہے. اور وقت تو آپ کو 5 منٹ اوپر ہو چکا ہے, لیکن کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام طلحہ احمد بٹ ہے, میں فیشٹا سے ہوں. بٹ جی, اچھا, طلحہ احمد بٹ. ہاں جی. میں نے آپ کو صرف 2 باتیں بتانی تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ جرمنی آئے ہیں اور ہمیں اس کلاس کا موقع دیا ہے. مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ کے چہرہ دیکھتے, آپ کی باتیں سنتے اور اس پہ عمل کرتے. عمل بھی کرنے کی کوشش کرنا. ہاں, میں ضرور عمل کروں گا. اچھا, آگے دوسری بات. میں آپ کو دوسری بات یہ بتانی تھی کہ باہر ٹھنڈ ہے, آپ اپنا الباس گرم رکھیں کرائیں. خیال رکھیں. اچھا, جزاک اللہ. جزاک. کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ میں 16. 16؟ اچھا, ماشاء اللہ. بٹ آنیسٹلی بولنا بڑا اچھا آتا ہے. جزاک اللہ. اب کہاں کے ہو؟ جو سیال کوٹ کے؟ نہیں, میرے ابو چونڈے کے تھے. ابو جیلم کسے ہیں. جیلم کے ہیں. اچھا اچھا. تو میری امی ربوہ سے ہیں. ربوہ سے ہیں. ہاں جی. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ. چلو, اللہ تعالیٰ تمہیں بننا کیا ہے؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں حضور. اچھا, اللہ خیر کرے. دعا کریں میرے لیے. اس وقت کیا کر رہے ہو؟ میں گمنازیم جا رہا ہوں. گمنازیم میں کون سے کلاس میں؟ 9ویں کلاس میں. 9ویں کلاس میں. کیا مضمون ہے؟
مضمون کیمسٹری سبجیکٹس کیا ہیں؟ کیمسٹری سائنس رکھی ہوئی ہے؟ ہاں بہت مختلف سبجیکٹس ہیں. سائنس میں ڈاکٹر بننے کے لیے کیمسٹری اور بایولوجی میں ذرا انٹرسٹ ہونا چاہیے. ہاں جی بایولوجی رومن اور اچھا چلو جزاک اللہ. اچھا ماشاء اللہ دونوں باتیں. ایک بات تو تمہارے اپنے لیے ہے, اگر تم اس پہ عمل کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. دوسری بات میرے لیے ہے, میں عموماً عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں جی بتاؤ. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام ایاز ملک ہے. میں بس آپ سے دو چھوٹی سی باتیں کہنا چاہوں گا کہ میں اور میری فیملی فولڈا کے شہر سے فرینکفرٹ کے قریب اب نئے شفٹ ہوئے ہیں. میرے بڑے بھائی کی وجہ سے وہ جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمارے بڑے لیے. بھائی نے جامعہ میں پڑھا, جامعہ میں تو اس نے ہاسٹل میں رہنا ہے, تمہارے گھر میں تو نہیں رہنا. ہاں جی لیکن اب ہم ان کے زیادہ قریب آ گئے. اب میری ماما قریب آ جائیں گے. تمہارا خیال ہے جامعہ میں تمہارے قریب رہنے سے پڑھے گا, وہ تو روز کھسک کے آ جایا کرے گا. نہیں حضور نہیں ہوتا. نہیں, آپ پلیز دعا کریں ہمارے لیے مکان تبدیل کرنا, اللہ تعالیٰ ہماری بابرکت کرے. اور میرے بڑے بھائی جامعہ احمدیہ میں تعلیم بھی مکمل کریں. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے وہ جامعہ تو فرینکفرٹ سے ایک اور جگہ شفٹ ہو رہا ہے, وہ بھی 70 کلومیٹر اور آگے ہے. ہاں جی اتنا ہی ہے نا. ہاں جی. اور دوسری وہاں چلے جاؤ گے؟ ہاں جی پھر کس کے بزنس سے وہاں چلے جاؤ گے؟ دیکھیں گے جب پروگرام بن گیا تو انشاءاللہ جائیں گے. چلو. اور دوسری درخواست میں اپنے دادا جان کے لیے کرنا چاہتا ہوں, وہ ہسپتال میں کافی بیمار ہیں, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ حضور. ہاں جی. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام وجاہت احمد ہے. میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ میرے پاپا کافی دیر سے انہوں نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے, جب سے آپ نے کہا ہے کہ اللہ فضل کرے ان پہ. جی اللہ فضل کرے, ان کے کام مل جائے ان کو. ہاں ہاں. وہ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تاثر تو میں خطاب کرنے کے بعد نکل کے سیدھا جرمنی آ گیا, اس لیے مجھے تو پتہ نہیں تاثر کیا ہے. لیکن بہرحال اب تاثرات آ رہے ہیں اخباروں میں, ان کے وہاں کے انٹرنیٹ پہ, ویب سائٹ پہ, مختلف لوگوں کی طرف سے. وہ جو تاثرات آئیں گے وہ ہماری پریس سیکشن جو ہے وہ بھی شاید پھر بعد میں اپنی پریس ریلیز میں دے دے گا, یا ماجد صاحب رپورٹ تیار کر رہے ہیں, ان بعد میں لکھیں گے. اگر اردو پڑھنی آتی ہے تو الفضل میں پڑھ لینا بعد میں, اور اگر نہ پڑھنی آتی ہو تو کسی سے سن لیں. ہیں لیکن بہرحال جو 2-3 مجھے پتہ لگے ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑا اچھا ہے. ایک تاثر یہ بھی تھا کہ یہ میسج جو یورپ کو دیا ہے بڑا بولڈ میسج ہے, ضرورت والا میسج ہے, اور ضرورت بھی تھی اس کی. آج جو 3 میسج تھے نا کہ یونٹی ہونی چاہیے, اسلام کہتا ہے, کرنسی ہونی چاہیے, اور امیگریشن کے لیے 3 باتیں جو میں نے کی تھیں, اس پہ آج سی این این نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ 3 باتیں لکھ کے نا, ساتھ نام لکھ کے اور تصویر دے کے میری, اس پہ لکھ دیا ہے کوٹ آف دا ڈے. اس کو انہوں نے اتنی اہمیت دی ہے, کوٹ آف دا ڈے لکھ کے سی این این نے اپنی ویب سائٹ پہ دے دی ہے. تو باقی تاثرات اچھے ہی ہیں لوگوں کے. دوسرا سوال یہ ہے, دنیا کے مالی بحران کو دور کرنے کی جو کوششیں بڑی طاقتیں کر رہی ہیں, کیا اس سے مالی بحران دور ہونے اور امن قائم ہونے کی صورت نظر آ رہی ہے, یا یہ حالات تباہی کی طرف لے جائیں گے, یا خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انذاری نشان ظاہر ہوگا جس سے پھر بنیادات پا جائے گی؟ دیکھو جی, جو کوششیں کر رہی ہیں ان کی جو حقیقت ہے وہ کتنے سنسیئر ہیں اس کوشش میں. اس کو میں نے وہ کیپٹل ہل میں امریکہ میں جو ان کی کانگریس کے مین اور سینیٹرز کے سامنے جو تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا نا,
اس میں نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری کوششیں جو ہیں نا طاقتوں کو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح تھوڑا سا اشارہ میں نے یورپین پارلیمنٹ میں بھی کیا. ان کو بھی میں نے کہا تھا تمہاری کوششیں کیا ہیں, تم لوگ صحیح طرح کسی کی مدد ہی نہیں کرتے ہو. مجھے بتاؤ اگر تم لوگوں کی سنسیئر ہوتے کوششوں میں تو امریکہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کوئی ایک غریب ملک مجھے دکھا دو جس کو تم نے اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہو سنجیدگی سے, اور وہ ڈیولپ نیشن میں تمہارے مقابلے پہ آ گئی ہو. کوششیں کرتے ہیں. عراق میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, عراق بڑی ترقی کر رہا تھا تو وہاں بمبارمنٹ کر کے تباہ کر دیا, تیل پہ قبضہ ہو گیا. لبنان اس سے پہلے ترقی کر رہا تھا, بیروت جو تھا وہ پیرس بن رہا تھا. ترقی کے لحاظ سے بن جاتا ٹھیک ہے, بے حیائی کے لحاظ سے نہ بنتا, تو اس کو تباہ کر دیا اس سے پہلے. کائرو ترقی کر رہا تھا, اس کو بھی تباہ کر دیا. جو ترقی کر رہے ہیں ملک, غریب ملک, ان کو ترقی کرنے نہیں دیتے. اسی طرح میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ اگر کہتے ہو کہ وہاں کی حکومتیں کرپٹ ہیں, ٹھیک ہے حکومتیں بھی کرپٹ ہیں جو صحیح نہیں کرتی, لیکن تم نے ان حکومتوں کو کرپشن کو یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ کرپٹ ہیں پھر بھی ان کی مدد کرتے رہے. جب تک تمہاری ڈکٹیشن پہ وہ چلتے رہے, تمہاری مرضی سے چلتے رہے, تم ان کی مدد کرتے رہے. جب انہوں نے مرضی قبول کرنی بند کر دی تو چھوڑ دیا. اسی طرح یہی حال اب سیریا میں, شام کے ان میں ہو رہا ہے. تو یہ لوگ تو سنسیئر ہے ہی نہیں. تو باقی بات وہی جو آپ نے کی ہے کہ جب ایسی باتیں ہوں, فساد بھی ہوں, تو پھر تباہیاں آیا کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے مسلمان بھی تو اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں نا. تو یہ جو تباہی آئے گی پھر وہ ساری دنیا کے لیے آئے گی, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ دین کی طرف توجہ پیدا ہوگی. اور وہ دین کی طرف توجہ جو پیدا ہوگی وہ اس زمانے کے امام کی جو صحیح تعلیم ہے اسلام کی, اس طرف توجہ پیدا ہوگی. اس لیے آپ واقفین نو کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے اس میں آپ لوگوں نے دنیا کو صحیح گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ انک والے صاحب. میرا سوال تھا اسی بھائی کے سوال کے ساتھ کہ اب شمس اور ایران کا جو اب ان کی باری آ رہی ہے جو نظر آ رہا ہے, ایران کی بھی ساتھ ساتھ ہی ہے, تو اس کا اب جب روس ساتھ شامل ہو جائے اس کے آپ کا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ بھی میں وہاں کیپٹل ہل میں امریکہ میں کانگریس مین کو بیان کر چکا ہوں کہ بلاک بن رہے ہیں. کچھ لوگ تم نے کہا تھا تم میرے سے ایگری کرو, تم وہ پڑھ لو جو میں نے مختلف لیٹرس کیے ہوئے نا دنیا کو پیس کے بارے میں, وہ پڑھ لو. اس میں یہ بھی ہے کہ بلاک بننے شروع ہو گئے ہیں, اور یہ بلاک جو بن رہے ہیں اس میں پھر یہی ہوگا کہ جنگ عظیم ہوگی. صرف ایران نہیں, ایران سے ابھی کیونکہ وہ دور ہے, کچھ گھرا ہوا ہے, کچھ اور مسائل ہیں, اس لیے ایران سے پہلے وہ سیریا پہ حملہ کرنا چاہیں گے, اور حملہ بھی کریں گے مسلمان ملکوں کے ذریعے سے. ترکی کے ذریعے سے سیریا پہ حملہ کروائیں گے. جنگ شروع ہوگی, وہ جنگ پھیلے گی, ایران کی طرف آئے گی. رشیا اور چین ان کی سائیڈ لیں گے, امریکہ اور یورپ ان کی سائیڈ لیں گے, 2 بلاک بن جائیں گے. سمجھ آئی؟ اور پھر پاکستانی ملا جو پاگل ہے, اگر اس کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا تو پھر پیر دیکھے کہیں کا کہیں گر جانا ہے. اور اگر بالفرض جس طرح یہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں ایرانی, اس کو انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ایٹم بم, اگر بالفرض ہے تو پھر وہ بھی جو مر رہا ہو آدمی, فرسٹریٹڈ ہو اور مر رہا ہو, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے تو کون نہیں, پھر جو اس دل میں آتی کر جاتا ہے. تو یہی حال ہوگا پھر ان ملکوں کا. تو پھر یہی اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ عقل کرو, کیونکہ جن لوگوں کے پہلے صرف امریکہ ایک تھا جس کے پاس ایٹم بم تھا, اس نے 2 ایٹم بم گرائے جاپان پہ 2nd ورلڈ وار میں. ٹھیک ہے, لاکھوں لوگوں کو مار دیا. میں نے وہ ناگاساکی کا دیکھا علاقہ جا کے, اس وقت انہوں نے ایک پرزرو کیا ہوا ہے وہاں گھر, کنکریٹ کا گھر سارا پگھل کے نیچے آیا ہوا ہے, صرف ڈوم ذرا سا کھڑا ہے. تو اسی طرح اور اتنی طاقت کا بھی بم نہیں تھا,
اب ہر چھوٹے ملک کے پاس بھی بم ہے اور جن میں عقل بھی نہیں ہے. یہ اندازہ کر لو کہ پھر کیا نتیجہ نکلے گا خوفناک. تو دنیا اپنے آپ کو خود تباہ کر رہی ہے، اس لیے دعا کرو کہ تباہی سے بچ جائیں. اور اگر یہ خدا نخواستہ ہو گیا تو اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو بہرحال بچ جائیں گے. حضرت مسلم نے فرمایا ہے کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ کرتے ہیں خدا ذوالعجائب سے پیار، جو کہ رکھتے ہیں شد. تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے تمہوں کو میں کہتا ہوں کہ نیکیوں کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، اللہ سے دل لگاؤ تاکہ نیک لوگ بچ کے پھر دنیا کی اصلاح کا سامان کریں. چھوٹا سا سوال. چھوٹا سا پہلے کیسا تھا؟ ایک چھوٹا سا ساتھ جو ایران کا پریزیڈنٹ ہے احمد نژاد، اس کی جو باتیں اکثر جب وہ یو این کے آگے باتیں کرتے ہیں اکثر نکل جاتے ہیں. ان کی باتیں جو فرماتے ہیں جو کہتے ہیں وہ آپ کو کس حد تک صحیح لگتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں دنیا کے تم لوگ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ ہے کہتے ہیں. میں نے یہاں بھی ان کو یورپین پارلیمنٹ میں یہی کہا ہے آپ لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. یہ تو ہیں، لیکن اب اس نے جو باتیں ہیں نا تھوڑی تھوڑی سینس کی کرنے لگ گیا ہے. وہ کہتا ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں کسی ملک پہ حملہ کرنے کا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں کرنے کا، ہم اپنی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. آج سے جو 6 مہینے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ تھی نا، اور پچھلے 2-4 دنوں کی سٹیٹمنٹ پڑھو یا پچھلے 1 مہینے کی، تو ان میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کو بھی احساس پیدا ہو گیا کہ عقل سے ہی کام کرنا پڑے گا. چلو ٹھیک ہے. ہاں تم چھوٹے بچے سارے بڑے ہی باری لے گئے، تم بتا دو کیا کہتے ہو. کچھ کہو. اچھا اچھا، وعلیکم السلام. اور ہیں ابو کیا ہے؟ اچھا امتحان ہو رہے ہیں. اچھا 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 چلو اللہ فضل کرے. یہ سوال تو نہیں دونوں؟ تم تو وہاں کافی سوال کر رہے ہو لندن میں، اب بیٹھے ہو آرام سے. ہاں وہ آخر بار ہے. اب عورتوں کی باری بھی آ رہی ہے، اس لیے آپ جلدی سے کر لیں ایک سوال. لاؤ دو ان کو مائکرو فون. السلام علیکم حضور. طاہر چودھری میرا نام ہے. میں نے ایک بات کرنی تھی، لمبی ہے، اس کو شارٹ کرنا پڑے گا. ایک لڑکا میں اس کے ساتھ آیا تھا آپ کے پاس لندن، تو آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. تو وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا. اس کو 2 خوابیں بھی آئی ہیں، اس میں آپ بھی آئے ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ آخری سٹیپ احمدیت کی طرف اس کا نہیں ہو رہا. اس کے لیے آپ دعا کریں کہ وہ اگر تو مسلمان کس لیے ہوئے وہ احمدیوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا ہے نا. جی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی اسلام ہے ہی نہیں. اسلام اگر اور کوئی نہیں ہے تو پھر جس راستے کو دکھایا اس طرف چل پڑے اور آدھے راستے میں آ کے رک گئے. اس کو کہو کہ تم آدھے راستے میں آ کے رک گئے ہو. اصل تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ آدھے راستے پہ رک کے گئے بس میں نے دیکھ لیا وہ دور سے مجھے منزل نظر آ رہی ہے بڑا اچھا ہے. سمجھ آئے؟ ٹھیک ہے. اس کو سمجھاؤ ٹھیک کہ عقل تمہیں احمدیت نے دی ہیں. ایک دہریہ تھا بیلجیم کا، اس کو خدا پہ یقین دلوایا احمدیوں نے، اور اس نے کہا جب خدا ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ کا پتہ لگ گیا، تو اب میں جو کوئی اور جگہ جاؤں کسی اور مذہب میں تو پھر میں احمدی ہوتا ہوں. تو یہ عقل کا تقاضا یہ ہے. تو اس سے بھی کہو کہ جس نے تمہیں عقل دی اس سے تم پرے ہٹ رہے ہو، اس لیے کہ بعض پابندیاں جماعت احمدیہ میں ہیں. اس لیے کہ تم شاید دیکھ لیتے ہو گے کہ میں شاید اس کے کوئی قریبی ہوں احمدی لوگ ہی جو اس پہ اچھا نثر نہیں ڈالتے ہوں گے، لیکن تعلیم اس کو اچھی لگی. اس سے کہو اگر باہر جا کے دیکھو گے نا، اگر احمدیوں میں 20% اچھے نہیں ہیں تو باہر تمہیں 80% ایسے لوگ نظر آئیں گے جو غلط کام کر رہے ہیں. اس لیے احمدیت کی طرف ہی آنا پڑے گا. ہیں ٹھیک. دیکھا اسلام یہ ہے کہ اس کو پورا مانا جائے، اور پورا ماننے کے لیے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے نا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا
کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کی جماعت میں شامل ہو جانا، اس کو جا کے میرا سلام کہنا. تو یہ سلام دور سور سے کہہ دینا، کوئی فرق نہیں، جا کے آگے جا کے سلام کرو. سمجھاؤ اس کو. ٹھیک. ہاتھ تو بے تحاشا ہے، کس کس کو سوال کرام ہو گیا. اور چھوٹا بچہ کون ہے؟ اچھا چلو تم دے دو. ہاں ہاں بس تمہارا آخری سوال ہے، اس کو لڑکیوں کی باری ہے، کیونکہ تمہاری انتظامیہ بے چین ہو رہی ہے. امیر سر سمیت کے وقت کم ہو رہا ہے شاید. ہیں؟ اچھا اسامہ مرزا صاحب کیا کہتے؟ اچھا اللہ فضل کرے، امتحان میں پاس کرے، پریشانیاں دور کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی ہے نا. چلو پھر بیٹھ جاؤ. ہاں تم بتا دو. ہاں جی ہاں ہاں کھڑے ہو جاؤ. ہاں اچھا اللہ تعالیٰ فضل کرے، امتحانوں میں پاس کرے. اب سوال کر دو جلدی سے. ہیں بس عالم الغیب و شہادت صرف خدا ہے. فیوچر میں کس طرح چلا جائے. ٹھیک ہے. ہاں وہ فیوچر ہو سکتا ہے جو اللہ والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بتا دے غیب کی خبریں آگے ہونے والی. ٹھیک ہے. جس طرح قرآن شریف میں ذکر آتا ہے، وہ ایک شخص کا کہ وہ گزرا ایک بستی سے، بستی تباہ تھی، اس نے کہا یہ بستی کب آباد ہو جائے گی، 100 سال کا عرصہ لگے گا. وہ کہا جاتا ہے کہ حزقیل نبی تھے، ان کو کشف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا، جس پہ سے وہ گزرے سے بستی کہ بستی مردہ ہے اور 100 سال بعد آباد ہو جائے گی. یروشلم وغیرہ کا قصہ ہے. اس طرح آن وسلم کو مستقبل کی باتیں بتائیں، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی باتیں بتائیں، کیا کچھ ہوگا. اس کے علاوہ تم لوگ کسی جگہ جا کے تو نہ پاس میں جا سکتے ہو نہ وہاں جا سکتے ہو. صرف یہ ٹرک ہوتے ہیں. نجومی کہتے ہیں جی بتاؤ کیا ہے دل میں، سوچو کیا ہے تمہیں، پہلے یہ ہو چکا تمہارے، اتنے مردوں سے باتیں کرا دیں گے ہم سے، فلاں فلاں سے، یا آگے جا کے کچھ کریں گے. یہ سب فراڈ ہے. بس 7 بج گئے. ٹھیک ہے چلیں پھر. آپ انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ میں نے تو یہیں رہنا ہے کہ میں تو نہیں جانا. اچھا